جی عزیز طالبات، یہ ہمارا یونٹ نمبر 3 مادر ملت فاطمہ جناح اس کا بقیہ حصہ ہے اس لیکچر کا، اور جو ہمارے کچھ سوال ہے کہ وہ اس حصے میں مکمل ہوں گے۔ اور اس میں جو اگلا سوال تھا ہمارا وہ تھا اعراب کا سوال ہے۔ پہلا لفظ ہے معتمد، معاون، تیسرا کردار، چوتھا قومیت اور آخری ہے تدریس۔ ان الفاظ میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جہاں پر زبر زیر پیش آ رہی ہے آپ نے وہیں جو ہے انہی حروف پر ہی ان کو ڈالنا ہے، آگے پیچھے نہیں کرنا اور دھیان سے کرنا۔ اور ایک بھی جو ہے نا آپ نے کسی بھی اعراب کی غلطی نہیں کرنی، کیونکہ اگر آپ کی غلطی ہو جائے گی تو وہ پورا لفظ آپ کا غلط ہو جائے گا۔ اس لیے ان کی بار بار مشق کریں تاکہ آپ کسی لفظ میں غلطی نہ کر سکیں۔ اور اس یونٹ کا اگلا سوال ہے غلط اور درست فقرات ہیں، یہ آپ اپنی کتاب پہ ان کو مکمل کر لیں گے۔ پہلا لفظ اس میں پہلا جملہ ہے ڈینٹل سرجن بن کر انہوں نے کراچی میں کلینک کھول لیا، یہ غلط ہے۔ اور اگلا جملہ انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں اپنے بھائی کا ساتھ دیا، یہ درست ہے۔ تیسرا ہے وہ خواتین کو عملی سیاست میں آنے سے منع کرتی تھیں، غلط۔ اور چوتھا جملہ ہے انہوں نے افواہ کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات انجام دیں، درست۔ اور آخری جملہ ہے محترمہ فاطمہ جناح نے 1957 میں وفات پائی، یہ غلط ہے۔ یہاں پر ہمارے سارے جو مختصر سوالات تھے وہ مکمل ہو چکے ہیں، اور یہ سارے آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینے ہیں اور انہیں اپنی کتاب پر مکمل بھی کر لینا ہے تاکہ آپ کا کام جو ہے وہ ساتھ ساتھ مکمل بھی ہوتا جائے اور آپ کو یاد بھی ہوتا جائے۔ اب اگلا جو ہمارا سوال رہ گیا ہے وہ ہے مشکل الفاظ کے معنی ہیں۔ جو پورے یونٹ میں آپ نے ریڈنگ کی تھی اس میں جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں جن کی آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی وہ آپ نے یہاں سے اپنی کتاب پر لکھتے جانا ہے ساتھ ساتھ، اور پھر یاد بھی کر لینا ہے۔ تو یہ ایک دفعہ آپ سن لیں دھیان سے۔ پہلا لفظ ہے انتقال ہونا، مر جانا، سماجی کام، معاشرتی کام، معاون، مددگار، دور اندیش، دور کا سوچنے والا، بیدار کرنا، جگانا، مفادات، فائدے، شانہ بشانہ، کندھے سے کندھا ملا کر یا ساتھ ساتھ، رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا، مقبولیت، شہرت، ترغیب دینا، شوق دلانا، بٹانا، بانٹنا، بے پناہ، بہت زیادہ، منصبی فرائض، عہدے کے فرائض، آب زر، سونے کا پانی، پیروکار، پیروی کرنے والا، خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا، خواب کو پورا کرنا۔ یہاں جیم کے نیچے نقطہ ہے مگر یہ خواب ہے، خے پہ نقطہ آئے گا۔ درسی نصاب، پڑھایا جانے والا نصاب، تنظیم، منظم جماعت۔ اور اگلی لائن کے الفاظ ہیں خیر بات کہنا، چھوڑ دینا، معتمد، قابل اعتبار، مشیر، مشورہ دینے والا، جرأت، ہمت، متحد کرنا، اکٹھے ہونا، وقف کرنا، کسی کے نام کر دینا یا کسی کو دے دینا، وابستہ، جڑا ہوا، ممبر، رکن، آمادہ کرنا، راضی کرنا، امور، کام، اقتصادی، معاشی، سرپرست، مددگار، دستگیری، مدد، کنارہ کش ہونا، چھوڑ دینا، چھوڑنا، ترویج، جیم کے اندر نقطہ آئے گا، اشاعت کرنا، اجرا، عمل میں لانا، تدریس، پڑھانا یا سکھانا، اور جراحی کا مطلب ہے سرجری یا زخم کا علاج کرنا۔ یہ تمام مشکل الفاظ کے معنی آپ نے کتاب پر نوٹ کر لینے ہیں۔ اور اگلا سوال سوالات کے جوابات ہیں، یہ آپ کتاب سے سوال لکھ لیں گے اور جواب جو ہیں وہ یہاں سے نوٹ کر لینے ہیں۔ پہلا سوال محترمہ فاطمہ جناح کب اور کہاں پیدا ہوئیں؟ اس کا جواب ہے محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ سوال نمبر 2 محترمہ فاطمہ جناح کس مقصد کے تحت قائد اعظم کے ساتھ لندن گئی تھیں؟
اس کا جواب ہے محترمہ فاطمہ جناح گول میز کانفرنس میں شرکت کی غرض سے قائد اعظم کے ساتھ لندن گئی تھیں۔ اور سوال نمبر 3، محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی ساری زندگی کس بات کے لیے وقف کر دی؟ اس کا جواب ہے محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی ساری زندگی قومی مفادات کے لیے وقف کر دی۔ اور سوال نمبر 4، محترمہ فاطمہ جناح نے کس پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا سلسلہ جاری کیا؟ اس کا جواب ہے محترمہ فاطمہ جناح نے افوا کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا ایک سلسلہ جاری کیا۔ اور سوال نمبر 5 ہے، محترمہ فاطمہ جناح کی کون سی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں؟ آب زر یعنی سونے کے پانی سے۔ اس کا جواب ہے کہ مہاجرین کی آبادکاری اور کشمیری مہاجرین کی دستگیری میں ان کی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ اور آخری سوال ہے، محترمہ فاطمہ جناح کو کہاں دفن کیا گیا؟ اس کا جواب ہے محترمہ فاطمہ جناح کو مزار قائد کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ یہ سارے سوال آپ نوٹ کر لیں گے نوٹ بک پہ اور ان کو یاد بھی کر لینا ہے۔ اب ہے ہمارا اردو بے کا کام ہے، ہاتھ ہے، ہاتھ نمبر 3۔ پہلے 2 ہاتھ آپ قندیل ادب سے کر چکے ہیں، یہ تیسرا ہاتھ ہے، یہ آپ کی قندیل ادب میں نہیں تھا، اس لیے آپ نے اس ہاتھ کو بھی ہاتھ کے حقے کے مطابق جو آپ کو میں نے پہلے لیکچر میں بتایا تھا اسی کے مطابق اس کو لکھ لینا ہے۔ اور یہ ہے والدہ کے نام بیمار پرسی کا ہاتھ ہے، تو اس کا سب سے پہلے جو ہے آپ لکھیں گے امتحانی مرکز، اس کے بعد تاریخ آ جائے گا 8 جون 2020، ساتھ میں حمزہ، اور تیسری لائن پر پیاری امی جان، ساتھ میں ندائیہ، اور اس سے اگلا ہے اگلی لائن میں السلام علیکم، اس کے ساتھ بھی ندائیہ لگے گا، اور پھر آپ خط کا آغاز کریں گے۔ کل بھائی جان کا خط ملا جس میں آپ کی صحت کی خرابی کا جان کر بہت پریشانی ہوئی، یا پوری پہلی جو لائن ہے پوری لکھیں گے، ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے چھوڑنا نہیں جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے۔ بہت پریشانی ہوئی کہ آپ پچھلے 1 ہفتے سے بیمار ہیں، امی جان اگر آپ کو ایک ڈاکٹر کی دوا سے آرام نہیں آ رہا تو کسی دوسرے ڈاکٹر کو دکھائیں، دوا وقت پر لیں، کھانے پینے کا خیال رکھیں، اور اللہ آپ کو جلد صحت عطا کرے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم رکھے، آمین۔ میں یہاں ٹھیک ہوں اور دل لگا کر پڑھائی کر رہی ہوں، آپ بالکل فکر مت کیجیے۔ اور خط کا اختتامیہ ہے، گھر میں سب کو سلام، والسلام آپ کی بیٹی الف پہ جیم، یہاں الف پہ جیم ہی لکھیں گے، اپنا نام یا رول نمبر وغیرہ نہیں لکھنا۔ تو یہ پورا خط آپ نے نوٹ بھی کر لینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے یاد بھی کر لینا ہے۔ اور اب آپ کا ہے گھر کا کام۔ گھر کے کام میں آپ نے لیکچر کے شروع میں نے آپ کو املا کا پیراگراف بتایا تھا، وہ آپ نے اس کی بار بار مشق کر لینی ہے تاکہ آپ کو جتنے بھی مشکل الفاظ آئے ہیں وہ سارے آپ لکھ سکیں۔ اس کے بعد سوالات کے جوابات ہم نے کیے ہیں انہیں بھی لکھنا ہے اور یاد بھی کر لینا ہے، اور والدہ کے نام خط بھی لکھنا ہے، یاد بھی کرنا، اور پوری مشق جو ہے مادری ملت کی وہ بھی اچھی طرح سے یاد کر لینی ہے۔ یہ اس لیکچر کا یہ سارا کام ہے، اور اگلے لیکچر کے لیے جو ہے ہمارا ملکہ کوکسار مری، اس کی آپ نے ریڈنگ پہلے سے کر لینی ہے تاکہ جب ہم لیکچر شروع کریں تو آپ ریڈنگ کی آپ کو سمجھ ہونی چاہیے، اور پھر آپ کو اس لیکچر کی جو ہے نا وہ کروایا گا سارا کام آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو سارے کام کی سمجھ آ گئی ہوگی، آپ نے اس کو مکمل کر لینا ہے اور اپنا بھی اور دوسروں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔